مولانا یہ فرمائیے گا کہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت افغانستان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کروا سکتے ہیں؟ چوہدری صاحب، بات یہ ہے کہ اگر جنگ شروع ہے تو پھر پاکستان کی افواج کا پاکستان کا دفاع کرنا یہ ان کے فرائض میں شامل ہے۔ اگر ان کی طرف سے حملہ ہوا ہے تو پاکستان کی افواج اس کا جواب ضرور دیں گی۔ جہاں تک ہے مسئلے کا حل، مستقل حل، تو مستقل حل میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ جب بھی اس طرح کی صورتحال درپیش ہوئی ہے تو مذاکرات کی طرف ہی گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن اگر ریاست کی پشت پناہی ہوگی، اگر ریاست یہ چاہے گی تو مولانا صاحب اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات ہوئی، طالبان کی گارنٹی کون دے گا مولانا؟ طالبان کی گارنٹی کون دے گا؟ دیکھیں، اس میں اگر آپ کو کل پرسوں کا بیان یاد ہو تو سعودی عرب نے بھی مذاکرات کی اور اس صلح کے حوالے سے بات چیت کی، تو ہم ان کو بھی گارنٹر بنا سکتے ہیں، ہم قطر کو بھی گارنٹر بنا سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس حوالے سے بات چیت کی ہے پاکستان کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ۔ لیکن میں ایک بات چودھری صاحب، میں پنجوتا صاحب کی ایک بات کے ساتھ جزوی اتفاق ضرور کروں گا کہ پاکستان کے عوام کو یہاں انٹرنلی جو آپریشن اگر ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے پاکستانی قوم کو اعتماد میں لینا ہوگا کہ پچھلے اگر 20-22 آپریشنز ہوئے ہیں تو اس کے نتیجے میں دہشت گردی میں اضافہ نہیں ہوا، لوگ خواہ ذلیل و رسوا نہیں ہوئے، وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر نہیں آئے، تو ان کو جو ہے یہ اعتماد ہر صورت میں دینا ہوگا۔ جہاں تک انہوں نے بات کی ہے، یہی اعتراض تو اپوزیشن کا، یہی اعتراض تو ساری سیاسی جماعتوں کا الیمین گنڈپور صاحب پہ تھا کہ وہ تو کسی پاکستانی فوجی یا کسی سپاہی کی شہادت پر جو ہے ان کے جنازوں پر نہیں جایا کرتے تھے۔ تو میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ شاید ریاست نے بھی اور شاید ہمارے مسلم لیگ کے دوستوں نے بھی سہیل آفریدی صاحب کی اس تقریر کو کوئی بہت زیادہ سنجیدہ لے لیا ہے۔ میرے خیال میں پچھلے 12 سالوں میں جو ان کی کارکردگی اس صوبے میں رہی ہے، امن و امان کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے جو سوالات اٹھے ہیں، تو شاید وہ اس ذمہ داری کو جو ہے اس انداز میں اس کا رخ ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ باتیں علی امین صاحب نے بھی کی تھی اور انہوں نے بھی کر دی ہیں، تو میں اس کو کوئی اتنی سنجیدہ بات نہیں سمجھتا۔ دانیال صاحب یہ فرمائیے سر، یہ اگر 245 واپس لے لیتے ہیں اور افواج پاکستان وہاں سے نکل جاتی ہے تو کیا پی ٹی آئی کے اندر اتنا پوٹینشل ہے کہ وہ معاملات کو کنٹرول کر سکے، سیکیورٹی فراہم کر سکے اپنے صوبے کے لوگوں کو؟ چوہدری صاحب، پارا چناو والا ایشو اور سارا ایشو آپ کے سامنے ہے، میں اور اس کے اوپر بھی زیادہ بات نہیں کرتا، میں خالی ایک بات کروں کہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم افغانستان سے کیا مانگتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم آپ کو ٹریڈ کریں گے، آپ کے ساتھ ہر چیز کریں گے، آپ کے ساتھ ہمارا بھائیوں والا تعلقات ہے۔ خدا کے لیے آپ کی سرزمین سے ہمارے بچوں پر حملے نہ ہوں، آپ کی زمین سے ہمارے لوگ نہ مریں، ہمارے جوانوں کی شہادتیں نہ ہوں، وہ لوگ جو وہاں سے یہ ٹیرر سپانسر کر رہے ہیں ان کے خلاف آپ ایکشن لیں، اگر آپ نہیں لیں گے تو ہم لیں گے۔ مجھے بتائیں اس میں کیا غلط بات ہے؟ کیا ڈو یو وانٹ ایز اے نیوٹرل پرسن کہ آپ کے بچے شہید ہوں؟ آپ چاہتے ہیں کہ کل جو شرعی ہمارے افواج اور ہمارے سپاہی اور ہمارے جوان آفیسر شہید ہو رہے ہیں، کل یہ گلی محلوں میں یہ چیز آئے؟ پشاور میں یا کے پی کے بیلٹ میں مجھے بتائیں کہ کیا مطلب اس پوری بیلٹ میں اور پوری چیزوں میں کیا کیا نہیں ہو چکا ان لاسٹ فیو منتھس؟ تو اس کے علاوہ ہم حکومت جو ہے یا جو اپنی آپ کی لا انفورسنگ ایجنسیز ہے وہ ایسی کیا ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ جس کے ساتھ جو یہ کہتے ہیں غلط ہے؟ یہ صرف سیاست کر رہے ہیں، اس پوائنٹ کے اوپر بھی سیاست کر رہے ہیں۔ لیڈرز وہ ہوتے ہیں جو قوموں کو اکٹھے ہو کرتے ہیں، جو ایک ایشو کے اوپر ساتھ لے کے آتے ہیں، قوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، نہ کہ ڈیوائیڈ کریں۔ انہوں نے جب پاکستان کی بات آئی تو جلاؤ گھراؤ کی بات کی، تفریقی کی، نفرت کی۔ یہ واحد جماعت ہے جس نے سول نافرمانی کی بات کی، اپنے شہداؤں کے مجسموں کو جلانے کی بات کی، اور پھر کہا کہ ہم پھر دوبارہ یہی کریں گے۔ وی کین ایکسپیکٹ نتھنگ مور فرام دم، لیکن یہ چاہے جو مرضی کریں، کوئی چیز ریووک کریں یا نہ ریووک کریں، ہماری افواج اپنے بارڈرز پہ کھڑے ہو کر پاکستان کی حفاظت کرے گی۔ پاکستان ہمیں اب ہر چیز سے پہلے ہے۔ میں آپ کا بھی مشکور ہوں، مولانا ضیاء الرحمان صاحب کا بھی، نعیم حضرت پنجوتا صاحب کا بھی، اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے لئے کسی مصیبت سے رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔